عبادات ہوں، چاہے عام زندگی ہو، اس میں توجہ اللہ، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف خیال، اللہ کی طرف توجہ ہمیشہ باقی رہے، توجہ ہمیشہ ہوتی رہے، یہ اصل مقصود ہے کہ عبادت کی حالت ہو یا عبادت کے علاوہ کوئی اور حالت، اس میں اللہ کی طرف توجہ، دھیان و خیال، عنایت اللہ کی کیفیت، اس کیفیت کے حاصل ہونے میں سب سے بڑا دخل اور سب سے مؤثر ترین عمل ذکر کثیر ہے۔ اس لیے ذکر کثیر کا سب سے بڑا مقصد توجہ اللہ ہے، ما سوى اللہ کی نفی ہے، غیر اللہ کی نفی اور اللہ کی طرف توجہ، دھیان و خیال کا قائم ہونا۔ اسی توجہ اور دھیان و خیال کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت بالکل قریب آیا، حجۃ الوداع کے بعد آپ 83 دنیا میں زندہ رہے۔ اسی درمیان حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے چند سوال کیا۔ اس سوال کا مقصد کہ پورے 23 سالہ زندگی میں، 23 سال کی زندگی میں آپ نے امت کے سامنے جو شریعت بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ بتا دیجیے، اس کا لب لباب بتا دیجیے۔ تو آپ نے پوری شریعت، پورے دین و اسلام کا جو لب لباب اور جو خلاصہ بیان فرمایا، ایک من ایمان کے سوال کے ضمن میں، من اسلام، اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے، تیسرے نمبر پہ من احسان۔ ہمارا سنتے رہتے ہیں احسان، یہاں پر جو احسان ہے وہ اسی توجہ، عنایت، معیت اللہ۔ مقصود ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کا منشا و مقصد کہ ہر ذاکر اور ہر عابد کے دل میں یہ کیفیت لگ جائے کہ اس کے دل کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف باقی اور قائم رہے۔ اسی مقصد کے لیے ذکر کثیر ہے۔ جب تک ذکر کثیر ہماری زندگی میں نہ آئے، اس وقت تک عبادتوں کا حال بہتر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا حکم یا کسی نہ کسی ذکر کا حکم، جو بھی عمل ہم کریں اس سے پہلے ہماری زبان پہ کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی ذکر، مسجد میں آئے تب بھی، مسجد سے نکلے تب بھی، گھر میں داخل ہوں، گھر سے نکلے، بازار کو جائیں، بستر پر لیٹے، بستر سے کھڑے ہوں، کھانے سے فارغ ہوں، ہر بدلتی حالت میں جو ذکر اور بسملہ کا حکم ہے، اس کا منشا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو توجہ کی دولت حاصل ہو جائے۔ لہذا توجہ اور دھیان و خیال کی کیفیت کو لانے کے لیے ذکر کثیر ہے۔ اب جب توجہ کی دولت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس میں اللہ کی یاد میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نام میں خاص عظمت محسوس ہوتی ہے۔ جب توجہ کی کیفیت آئی
لذت تھی اور عظمت تھی۔ اب انسان آزان کے کلمات کو سنتا ہے تو بڑی عظمت کے ساتھ، کہیں پہ لفظ اللہ لکھا نظر آتا ہے تو بڑی عظمت کے ساتھ اسے دیکھتا ہے۔ ایک ہے سرسری طور پہ نظر پڑ جانا، اور ایک ہے جب بھی کہیں لفظ اللہ نظر آیا تو چونکہ اللہ کی عظمت ہے تو انسان عظمت کی نگاہوں سے لفظ اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو خلاصہ کہ ذکر کثیر کا منشا، اس کا مقصد توجہ کی کیفیت کو حاصل کرنا، ماں سے اللہ کی نفی کر دینا، یہ ہے اس کا مقصد۔ دلوں میں عظمت آتی ہے اور دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی بنا پر دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، کہ صبح اور شام بھی اللہ کا ذکر کریں۔ وجہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک بندہ دنیا کے کام و کاج اور دنیا کے مشغلے میں ہوگا، کبھی دوستوں میں ہوگا، کبھی بازار میں، کبھی کھیت میں، کبھی کام و کاج میں، تو اس کا اثر اس کے دل پہ ضرور پڑے گا اور توجہ، انابت، دھیان و خیال کی کیفیت میں کمی آئے گی۔ تو کہا کہ شام آپ کے لیے اللہ کا ذکر کر لو، تاکہ اس ذکر الہی کے نور سے جو صبح سے لے کر شام تک غفلت آئی ہے، وہ غفلت اس شام کے ذکر کے نور سے دور ہو جائے۔ رات میں انسان سوتا ہے، بہت سے خیالات آتے ہیں، رات میں غفلت آ سکتی تھی تو صبح ہوتے ہوتے کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کر لو، تاکہ رات میں جو غفلت آئے، بے توجہی آئی، اس کا اثر ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غفلت کو حاصل کرنے، توجہ کو حاصل کرنے اور غفلت سے بچنے کی جو تدبیریں اور جو راستے ہو سکتے ہیں، ان تمام راستوں اور تدبیروں کو اللہ نے ہمیں آپ کو بتایا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے اکابر مشائخ کو دیکھیں کہ دن میں اگر مدرس ہیں، دن میں اگر اللہ کے بندوں کے کام میں ہیں، تو شام اور رات کو اللہ کی یادوں میں ہیں۔ ان کی یاد بڑی توجہ اور بڑے دھیان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آپ اس کا بڑا فائدہ دیکھیں گے کہ جب توجہ کی صفت حاصل ہو جاتی ہے تو اب نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں توجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جب ذکر کریں تو پابندی کے ساتھ ہو اور کثرت ذکر کے ہم اصلاح بن جائیں، اور ذکر کرتے ہوئے پوری توجہ، پورے دھیان اور پورے خیال کے ساتھ ہم ذکر کریں۔ حضرت خضر، حضرت ابراہیم ادھم کی ملاقات کے لیے گئے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر کا مقام اتنا بلند ہے۔ ابراہیم ادھم کے پاس پہنچے تو انہوں نے دعا سلام کیا اور اس کے بعد میں ذکر میں لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خضر ہوں اور میری ملاقات کے لیے تو بہت سے لوگ تمنا رکھتے ہیں، پتہ چل جائے تو دور دور سے بھاگ کر آتے ہیں، اور میں آپ کے پاس آیا اور آپ مجھے توجہ نہیں دیتے، ملاقات پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم ادھم نے حضرت خضر سے کہا کہ جس کو اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو، جس کو اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو، وہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ میں تو اللہ کی یاد میں لگا ہوں، لہذا یہاں ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے وقت کو آپ کے ساتھ ضائع کروں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری ہونے والی بیوی کون ہوگی، آپ مجھے بتا دیں۔ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ بغداد کے علاقے میں ایک عورت ہے، اس کا نام آمنہ سودا ہے، وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ تو آپ تشریف لے گئے، بصرہ پہنچے، وہاں پتہ کیا کہ بھائی آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی آمنہ سودا ہے، آمنہ کوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، مگر وہ تو جنگل کے کنارے بکریاں چرا رہی ہے، بکریاں چراتی ہے،
شام کو ادا کیے. وہاں پہنچے تو حضرت شبلی نے سلام کیا. شبلی نے سلام کیا تو اس عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام یا شبلی. ان کو تعجب ہوا کہ میرا نام کس نے اس کو بتایا. تو پوچھا کہ بھائی میرا نام آپ کو کس نے بتایا. تو کہنے لگی جس نے آپ کو میرا نام بتایا, جس نے آپ کو میرا نام بتایا. پھر اس کے بعد شیخ نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو کہا بات کرنے کا موقع جنت ہے, یہاں بھی یاد کرنے کا موقع ہے, لہذا میں یاد الہی میں ڈوبی رہتی ہوں. پھر اس کے بعد شبلی رحمت نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. بھیڑیا چاروں طرف سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور جہاں کوئی بکری کسی اور طرف جاتی ہے تو اسے ہانک کے ایک طرف کر دیتا ہے. تو حضرت شبلی نے پوچھا کہ جاتے جاتے میں سوال کر رہا ہوں, یہ عجیب سا ماجرا کہ دشمن بھیڑیا بکریوں کی حفاظت میں ہے. تو حضرت آمنہ سودا نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے, میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تو مجھ سے صلح مصالحت کر لے گی, مجھ سے صلح مصالحت کر لے گی تو میں تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے موافق بنا دوں گا. اللہ نے میرے دشمن کو موافق بنا دیا. میرے ساتھیوں, اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے, لہذا ذکر کثیر کی پابندی کریں. اگر ہم دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں جو 1440 منٹ ہوتے ہیں, اس میں اگر تجزیہ کریں گے, اندازہ لگائیں گے تو ہمارے بہت سے گھنٹے اور بہت سارے منٹ بیکار یوں ہی ضائع جاتے ہیں. ان کو تھوڑا سا ہم جو وقت ہمارا ضائع جاتا ہے اسے تھوڑا قیمتی بنائیں, اس میں ذکر کی پابندی ضرور کریں. اپنے اکابر مشائخ کو دیکھیں, ان تمام کی زندگیوں میں آپ کو ذکر کثیر نظر آئے گا, پابندی مداومت انتظام ذکر آپ کو نظر آئے گا. لہٰذا اس نور کو پانے کے لیے اور دل کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے ذکر کثیر کی پابندی کرنا ضروری ہے. ورنہ نفس جو ہمارا ہے, یہ نفس ہمارا ہمیشہ بہانہ بنائے گا کہ صبح نہیں تو شام کر لیں گے اور شام نہیں تو کل کر لیں گے, اچھا 2 دن کے بعد کر لیں گے. یہ ہمیشہ ہمارا نفس ہمیں ٹال مٹول کرے گا اور بہانہ بنائے گا. اس نفس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور پابندی کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندگی توفیق عطا فرمائے. وہی حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بندہ جنگل کے راستوں سے چلتا ہوا کسی شہر میں جا رہا تھا تو اچانک جنگل سے نورانی شکل, ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی اور اس آنے والے شخص سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو. اس نے کہا میں فلاں شہر میں. تو کہا اس شہر کا جو دربان ہے, جو مین گیٹ پر جو دربان ہے, اس کو میرا محبت بھرا سلام کہہ دینا. تو بندہ آیا, اس نے دیکھا کہ جو شہر کا دروازہ ہے اس شہر کے دروازے پر ایک عام دربان بیٹھا ہوا ہے. اس نے سلام پہنچایا. جیسے سلام پہنچایا, سلام سن کر اچھل گیا خوشیوں میں اور بڑے مستی کے ساتھ اس نے سلام کا جواب دیا. اس مسافر نے کہا کہ میں ان کو بھی پہچان نہ سکا اور تجھے بھی پہچان نہ سکا, لیکن تم نے بڑی محبت سے مچل کے سلام کا جواب دیا ہے, بتاؤ وہ کون ہے. تو انہوں نے کہا تم نے نہیں پہچانا, وہ حضرت خضر ہے. اور حضرت خضر ہمیں اکثر سلام بھیجتے رہتے ہیں. پھر پوچھا یہ بتا میرے اندر کیا خوبی ہے. تو کہنے لگا کہ میں ہمیشہ قربانی کرتا ہوں, ہمیشہ میری نظر آنے جانے والے لوگوں پہ رہتی ہے, میں ہر ایک کی تپاس کرتا ہوں, سامانوں کو دیکھتا ہوں, مگر میرا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. اس یاد الہی کی دولت کی برکت سے وہ ہمیں سلام پہنچاتے ہیں. اس سے ہم علماء, ہم طلبا, دین کے راہوں میں لگے ہوئے, مشائخ سے وابستہ رہنے والے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں توجہ کی صفت اور توجہ کی دولت ہمیں حاصل ہو
اور بڑے شوق اور بڑی محبت اور بڑے جذبے کے ساتھ تھوڑی دیر اپنے اللہ کو ذکر کریں. لا الہ الا ہر شے اللہ کا ذکر کرتی. بلکہ ہمارے اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور ہم یاد رکھیں گے. انسان کا جو جسم ہے، جسم کے بہت سارے پارٹس گزرے ہیں. انسان کی زبان ہے، انسان کا دل ہے. ہم آپ اس کو ذکر کراتے ہیں، لیکن جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے
جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار یعنی سانس اور روح، تو کیا ہم اپنی سانس کو اور اپنی روح کو ذاکر نہ بنائیں؟ زبان کو تو ذاکر بنا دیا، دل کو تو ذاکر بنا دیا، اس بات کی بھی تو کوشش ہو کہ وہ سانس ہے، سانس جس پر زندگی کا دار و مدار، اگر یہ سانس نہ ہو تو نماز نہیں، سانس نہ ہو تو ذکر و تلاوت نہیں، کوئی عمل نہیں، پھر اس سانس سے بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو آپ نے سنا ہوگا سلسلہ چشتیہ بدر خاص ہر سلسلے میں کہ پاس انفاس، پاس انفاس، ہر سانس میں یہ سوچنا، ہر سانس میں یہ سوچنا کہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے، مشائخ نے سانس کو بھی ذاکر بنایا ہے، خورشیدہ روح کو بھی ذاکر بنایا ہے۔ تو اس درجے تک ہم کیسے پہنچے، اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کو ذاکر بنائیں اور توجہ بڑھائیں کہ میرے چہرے کا ہر حصہ جب اس پہ قابو پا جائیں تو پھر خیال کریں کہ میرے سینے تک کا پورا حصہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب قابو اس پر آ جائے تو سوچے میرے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ہڈی، ایک ایک بوٹی، خون کا قطرہ قطرہ میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں سوائے جو اعضائے صدر ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ اور جب یہ کیفیت حاصل ہوگی تو پھر ذکر عالم کی کیفیت حاصل ہوگی۔ اس وقت ہم ذکر کریں اور چہرے کی نیت کریں، یہ ہمارے چہرے کا ہر حصہ ذکر کر رہا ہے، ان توجہ بنائیں گے، دھیان جمائیں گے، چند بار ایسا بار بار کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ توجہ جمائیں گے سر کے بالوں سے لے کر چہرے کی جھولی تک، ہر حصہ، ہر دان، زبان، ناک، ران، اس کے لگے بال، لا الہ الا
مراقبہ کرنا ہے. مراقبے کا مطلب بس ایک ہی خیال، ایک ہی پیغام، ایک ہی فکر، ایک ہی توجہ کہ عرش الہی سے اللہ کی تجلی، اللہ کا نور ہمارے دل پر آ رہا ہے. خاموش ذکر ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اونگ آنے لگے، نیند آنے لگے. طریقہ اس کا بچنے کا، اپنی سانس کو بند کر لیجیے. جب بھی تک آپ حالات میں نہیں، سانس کو بند کر لیجیے یا اپنی حیرت کو بدل دیجیے، بیٹھنے کی حیرت کو بدل دیجیے. اپنے اندر شوق کو بڑھائیے. انشاءاللہ مراقبہ صحیح ہوگا. شروع کرتے ہیں. پہلے نیت ہے، نیت کے بعد پھر ایک ہی بات. نیت یہ کرنی ہے کہ عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے، میرے دل میں سما رہا ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. یہ تو شروع میں نیت ہے. بعد میں صرف ایک ہی خیال، ایک ہی فکر، ایک ہی توجہ کہ اللہ کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے. جب اس پر قابو پا لیں پھر اگلی بات سوچتے ہیں اللہ کا نور آ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تھوڑی سی مشق کریں گے، بار بار اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، خود بخود آپ کو یہ دولت حاصل ہو جائے گی. ہمارے سلسلے میں بنیادی چیز مراقبہ ہے. اس کے بغیر دل کی دنیا نہیں بدلتی، دل کا حال اچھا نہیں ہوتا. اس میں احباب جڑے ہیں، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ چاہے استغفار در شریف کے لاوت اس کی مقدار کم ہو جائے، مگر مراقبہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں. مراقبہ نماز سے قبل کر دیں، نماز کے بعد کر دیں. بستر پر لیٹے لیٹے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. شروع کیجیے. آپ کو اجتماعی طور پر کب ملے گا؟ اہمیت کو سمجھیے، توجہ بڑھائیے. سکون ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. لاکھ جھوٹوں اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھوٹوں اب کہاں پھرتا ہے دل. ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ ہم دے، اللہ ہم دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ ہم دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. محشر کا اگر شور ہو، محشر کا اگر